الکاف والی فلم میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ان کی تو زندگی میں نہیں کہی گئی تھی، ہماری تو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا ہے کہ دن کے اجالوں میں وہ حقیقت یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ باتیں جو آج امام مہدی ہمیں کر رہے ہیں کہ میں حسنی حسینی ہوں، یہ باتیں آج سے اتنا عرصہ پہلے انجینئر صاحب کر کے گئے ہیں اور ان کے بزرگ تو فوت ہو گئے نا. اور یوٹیوب اور ان ویڈیوز کی برکت سے اب جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ فوت نہیں ہوتی. اور اس کی آپ برکات دیکھیں، پرانے کئی محدثین کے بارے میں آپ کو نا مختلف اسماء و رجال کے اماموں کی رائے مختلف ملے گی. ایک بندہ کہے گا یہ ثقہ امام ہے، دوسرا کہے گا دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑا ہوا تھا، چوتھا کہے گا یہ بدعتی تھا. اب جب بندہ بیٹھتا ہے نا، تو شیخ زبیر صاحب جب بیٹھتے تھے نا وہ کہتے تھے یار اب میں کیا حکم لگاؤں، اتنی مختلف آراء ہیں. پھر انہوں نے کہا میں اصول یہ رکھوں گا کہ جمہور کی رائے کیا ہے. لیکن آج اگر کسی کو کوئی کہتا نا یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے، اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، وہ آپ خود سنیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑیں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، جس کی زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا وہ اہل حدیث نے کروایا اور نیگیٹو کروایا. جب میں نیا اہل حدیث کی طرف آیا، وہ جدھر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیحت کی جاتی تھی، مولوی اسحاق کو نہیں چھوڑنا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کون ہے. اچھا، میں نے میرے آفس کے ایک کولیگ جو دوسرے آفس میں تھے، میرے یونیورسٹی فیلو تھے، وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لیے نا. تو میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا جی وہ مولانا اسحاق صاحب ہے نا. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے وہ بندہ گمراہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے، وہ میرے جونیئر بھی تھے، مجھے کہتے ہیں جی آپ تو ایسی بات نہ کریں، آپ تو اتنے فرقوں سے گھوم گھما کے اہل حدیث کی طرف آئے ہیں، اب آ کے آپ نے بریک لگا لی ہے، اس طرح کی ورڈک نہ دیں، آپ انہیں سنیں تو صحیح. میں نے اس کی بات پلے باندھی، چونکہ ظاہر ہے میں بریلویت دیوبندیت اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل حدیث کی ہر بات کو مان لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں. ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی غوغا نہیں تھا، سیڈیاں چلا کرتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2009-10 کی آلموسٹ. یوٹیوب کو تو بوم ملا ہے 2012-13 میں، لانچ تو یہ ہوگی تھی پہلے ہی. میں نے کہا یار کوئی سیڈیاں لے آنا. وہ سیڑیاں وہاں سے کچھ لے آئے. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں، میں نے پہلی سیڈی لگائی نا، جب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بخاری کی 4108. مولانا اسحاق صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امر خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے، یعنی میں اور میرا باپ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر، یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب. دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن دونوں طرف جاتے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی پہ کفایت کر لیا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی، ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. تو وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، پیارے ماموں جان اویس قادری صاحب والی. اچھا، تو یہ حدیث پہلی دفعہ لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے، اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کے کانوں سے دھواں نہیں نکلے گا. میں نے اسی ٹائم مکتبہ شاملہ کھولا، میں نے الفاظ ڈال کے حدیث نکالی. میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا یہ بخاری میں ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا بس وہ تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے.
کریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو حدیث کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا, وہ میں تیرے باپ سے, کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جی 4108 کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد جب میری آفس کی چھٹی, میں اپنی آفس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا, راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کال آئی, اوے علی بھائی واقعی حدیث تو ہے. میں کہا پھر, کہتے ہیں بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر کی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کیا ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے, اسحاق جال والا. او علی بھائی یہ تو اہل حدیثوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا. وہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی. ارے بابے نے خود بھی سنیا ایسی شیخ زبیر صاحب نے. ہاں لہذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دیں نا گن پوائنٹ تے تسی سمجھنا جی وہ اس قسم کا ہی مضمون ہونا سی. لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ وہ 1 سال سے ہی پیچھے پڑے رہے ہیں. شکر ہے. ویسے میں اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. جہاں کہیں جھوٹ بولے ہیں, یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف منسوب کر دیتے یہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف. لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام میرے پہ نہیں لگایا. میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ آخری وقت اس کہندے سن. ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا, وہ میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نا تعلق ختم کر لیں. اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان معاشر میں انشاءاللہ تعالی, حوض کوثر پہ. ہاں جی انشاءاللہ. اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ, سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولوی فون کرے نا اہل حدیث کا, آپ کہیں میرا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں اس کو فون کرتا ہوں, تو یوں میری آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان مولویوں سے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ مولانا اسحاق صاحب کا میں بتا رہا تھا, میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ تو, پھر میں نے ان کے خلافت کے وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنے 2 راتیں لگا کے. پھر میں کہ آ جاؤ اہل حدیث ہو تسی کہندے ہو بابا گمراہ ہے. میں بخاری مسلم پڑھ کے تواڈے لے پاسے آیا تھا, اے بخاری مسلم وچ نہیں لکھیا آیا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث نہیں تمہیں بخاری کی نظر آ رہی؟ اور باقی ساری چیزیں مخیر آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس سے پھر یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈا ہوتا ہے, لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے. اب پوری دنیا الٹ کے بھی کہ نا جی مولانا اسحاق جو ہے وہ رافضی تھا فلاں تھا. میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو, میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں. جب اہل حدیث نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ جو ہے وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں, حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے, آدھا کلپ انہوں نے کاٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا فلاں کہہ دیا. ان سے پھر ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ, انہوں نے کہا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے, اور جس کو بچپن سے یہ بتایا جائے اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا ہے. اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے. حضرت عمر کی شان میں خطبات ہیں مولانا اسحاق صاحب کے. تو اب اگر کوئی فراڈ کرے گا نا تو ویڈیو سے, میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا اسحاق کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے. تو پھر مولانا اسحاق تو فوت نہ ہوئے, ابن تیمیہ مر گیا, اس کے ماننے والے ناسبی ٹولہ مر گیا, مولانا اسحاق نہیں مرا. ہاں وہ تو زندہ ہے اپنی ویڈیوز میں. لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے, تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں, ان کے بارے میں تو کتنے فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے. بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا. 2 طرف رائے قائم ہوتی ہے. مولانا اسحاق کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی, ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں, ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی. بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں, میرے بارے میں جو مرضی کریں گے, جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں, یعنی مجنون اور قلندر نہیں ہو جاتے, وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے. مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں, میں ڈسکس ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ مشہور اینکر پرسن ہے عمران خان, ایک تمہارے پرائم منسٹر صاحب ہے نا, ایک پرائم منسٹر صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے اینکر ہیں جو ان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آف دا وے بھی جا کے.
عمران خان، وہ آج کل CNN پہ آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے فون پہ خود کہا اور مجھے کہا کہ علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے آپ کا تعارف نیگیٹو کروایا گیا تھا پہلی دفعہ، یہ بڑا گمراہ ہے، دیکھو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اور کہتے ہیں میں یقین کریں آپ کو سننے سے پہلے نمازی بھی کوئی نہیں تھا، قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں ان میں کہتے ہیں، میں نے جب وہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں، میں ان کی پوری ویڈیوز خود دیکھتا ہوں کرتے کرتے، کہتے ہیں میں روزانہ اتنا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، میری وائف بھی سنتی ہے، میری وائف جو ہے وہ بھی پہلے بابوں کی ماننے والی تھی، لیکن میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا تو آپ کی لگا دیتا میں بابوں کے بارے میں کرتے کرتے کرتے، اب وہ بھی چیزیں جب سنتی ہیں نا دوسروں کہتی ہے یہ کہانی ہے، تو کہتا ہے جی آپ کو تو میرے پہ اتنا احسان ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ماشاءاللہ، اور پھر کہتے ہیں میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن باقاعدگی سے ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمیں جو دین بتایا گیا تھا یہ اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے۔ تو اللہ کے فضل سے نیگیٹو پروپیگنڈے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ہمارے کیس میں اس سے بھی اگلا ورژن ہے، نام تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نام تو پہلے ہی ہے، ہم چاہتے ہیں اس بدنامی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ایک بندہ ہے اتنا منہ کھول کے نہیں، اتنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ بابت شاہ ہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، تو پھر وہ دیکھیں یار اتنے کانفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔